معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم اپنے گاؤں علی پور نذالہ میں آئے ہوئے ہیں اور آج پہنچے ہیں ہم اپنے گاؤں کی بہت ہی قدیمی اور پرانی جامع مسجد۔ وہاں مسجد پر ہم ملاقات کر رہے ہیں یہاں کے پیش امام صاحب، جو کہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفید رضا صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سے ہم کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ ہمارے سوالات رہیں گے، ان کے جوابات حضرت سے لیں گے اور بہت ہی نایاب اور بافیض گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ محرم الحرام شریف کا چاند نظر آ چکا ہے۔ جو بدعات، خرافات، واہیات ہمارے اہل سنت والجماعت میں رسم و رواج کے طور پر ادا کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کچھ ہمارے سوالات رہیں گے اور حضرت کے جوابات رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے، امامت خیریت سے کیسی چل رہی ہے؟ بہتر چل رہی ہے، سب لوگ بڑھیا سے، سب ٹھیک ٹھاک ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، صحیح ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ حضرت ہیں حضرت حافظ و قاری محمد مفید رضا صاحب، جو کہ اسی جامع مسجد کے پیش امام ہیں۔ ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت، ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ جیسا کہ محرم الحرام شریف کا چاند نظر آ چکا اور آج چونکہ اس کی 2 تاریخ ہے، اور محرم الحرام شریف کو لے کر کے جو یعنی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر کے لوگوں تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ صحیح اور دینی بات جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے۔ کہ ہم ایک چینل چلاتے ہیں فیس بک پر، صداقت حسین آفیشیل برکاتی پیج، اور ایک ہمارا مشن ہے، مشن اصلاح معاشرہ، یعنی تنظیم ہے، ایک طریقے سے ایک تنظیم ہم چلاتے ہیں، مشن اصلاح معاشرہ۔ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے مشن اصلاح معاشرہ کے تحت لوگوں تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جو حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ تو محرم الحرام شریف کے حوالے سے، جیسے کہ ہم عموماً بات کریں گے تعزیہ داری، جو مروجہ تعزیہ داری ہے، تو اس تعزیہ داری پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، ہماری رائے یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ہندوستان میں اور دیگر جگہ پر جو تعزیہ داری کا رسم و رواج چلتا ہے کہ تعزیہ بنایا اور بنانے کے بعد پھر اس کے بعد گلی کوچوں میں گھماتے ہیں اور ڈی جے اس میں بجاتے ہیں اور جو ہے ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام میں کوئی اس چیز کا کہیں سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ تعزیہ داری اس طریقے سے کرنا کہ گلی کوچوں میں، شہروں میں اور گلیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، تمام جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں، یہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو صرف اتنا ہے کہ محرم الحرام کے متعلق سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مطابق جو محرم الحرام کی فضیلت ہے 10 تاریخ کی، تو اس کا یہ ہے کہ اس میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک گنبد جیسا ایک نمونہ جیسا بنا لینا چاہیے، بنا کے صرف اس کی ایک مخصوص جگہ وہاں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد وہاں پہ فاتحہ نیاز کرنا ہے، یا اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ مجلسیں کرا سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یا ذکر شہید اعظم اس طریقے سے شہیدان کربلا کے نام سے آپ کر سکتے ہیں، سبیل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی پکوان وغیرہ کرتے ہیں تو اس پر بھی فاتح و نیاز صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نام سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ مگر آج کل جس طریقے سے یہ رسم و رواج تعزیے کا گھمانے کا ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء اکرام نے اور ہمارے محدثین اکرام نے، مشائخ اکرام نے اس چیز کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں بالکل کھل کے صاف انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ جس طریقے سے آج کل کے رسم و رواج کے مطابق جو تعزیہ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد پھر اس میں ڈی جے باجے تاشے لے کر گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور اس طریقے سے گھومتے اور بجاتے ہیں اور گھماتے ہیں تعزیہ، یہ ہماری شریعت میں، اسلام میں بالکل قطعاً حرام ہے، حرام ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو حرام لکھا ہے تو پھر ہمیں صاف کھل کے یہ صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں اس طریقے سے تعزیہ گھمانا سخت حرام ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ایک حرام کام کر کے ہم گناہ گار بنتے ہیں، لہٰذا ہم یہ گناہ گاری کا کام نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو ذکر شہید اعظم کریں گے، فاتح و نیاز کریں گے، امام حسین دیگر شہدائے کربلا کے نام سے ہم زیادہ سے زیادہ خراج عقیدت پیش کریں گے، اور یہی ہمیں اسلام اور مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ اور مدلل اور مفصل جواب حضرت نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے سوال ہیں تو ظاہر بات ہے جب جواب ہوں گے تو پھر ان پر سوال بھی ہوں گے،
تو پہلا سوال ہم نے کیا محرم الحرام شریف کے تعلق سے، یعنی کہ تعزیہ داری کے تعلق سے، تو آپ نے سارا ملا کر کے مدلل اور مفصل اس کا جواب ہمیں عنایت فرمایا۔ تو دوسرا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں وہ کوئی غیر تو کرتے نہیں ہیں، وہ تعزیہ داری تمام جہاں جہاں ہوتے ہیں پورے ملک بھر میں وہ تمام کے تمام اہل سنت کرتے ہیں۔ تو جو اہل سنت جو تعزیہ داری کرتے ہیں، یعنی کہ سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا مخفف اہل سنت کا سنی ہے، تو سنی حضرات یہ تعزیہ داری کرتے ہیں، تو ان سنیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ تعزیہ داری جو ہے سب شیعوں کا کام ہے، شیعہ لوگ ہی ماتم کرتے ہیں اور وہی تعزیہ داری اٹھاتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ تمام رسم و رواج جتنے بھی کرتے ہیں جو آج موجودہ حالات حضرہ میں جو دیکھا جا رہا ہے ہر جگہ پر تعزیہ داری کا سلسلہ، یہ سب شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے جو سنی اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے یہ طور و طریقے دیکھے اور وہ بھی یہ کرنے لگے ایسا، اور یہ ایسا کرنے لگے، وہ بھی تعزیہ داری کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم مطلب مذہب اسلام میں ہمارے مطلب سنیت کے پیشوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب صاف اس پہ انکار کیا ہے، منع کیا ہے، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس کو نہ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور جب گناہ کا کام کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوئے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اس طریقے بچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ اگر کرنا ہے تو ہم نے آپ کو وہی بتایا ہے کہ فاتح و نیاز، ذکر شہید اعظم، شہید کربلا، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ان کے نام سے فاتح و نیاز خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کریں گے، شریعت میں کوئی بھی کام آپ جو شریعت کے خلاف ہے اگر کریں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ بے شک۔ تو سیدھا سیدھا میرا سوال وہیں پر ہے کہ سیدھا سیدھا آپ موقف بیان کریے، شریعت کا اور امام اہل سنت کا سیدھا موقف کیا ہے؟ آپ نے سب کا بتایا کہ ان کا موقف یہ ہے اور شریعت کا فنڈا یہ ہے اس کو لے کر کے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ سنیوں کے نام پر سنیت میں رہ کر کے اور سنی بن کر کے تعزیہ داری کو پروموٹ کر رہے ہیں اور برابر اس کو نکالتے ہیں، مروجہ میں تعزیہ داری کے خلاف نہیں ہوں، مروجہ تعزیہ داری کے خلاف ہوں، جو آج کے حالات اور منظر نامے میں تعزیہ داری ہو رہی ہے اس کے خلاف ہوں، تو اس کے بارے میں سیدھا سیدھا موقع بیان کریے، ان سنیوں کے بارے میں جو تعزیے کو اٹھاتے ہیں، گھماتے ہیں، نچاتے ہیں اور اس میں ڈھول باجے تاشے تماشے کرتے ہیں، ان کے بارے میں سیدھا سیدھا شریعت کا موقع بیان کیجیے۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، اور یہ آپ ہمارا اور آپ کا آخری سوال اور آخری جواب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا آخری سوال ہے اور میرا آخری جواب ہے۔ سوال تو ابھی بہت ہیں میرے پاس، بہت ہیں، لیکن آخری جواب اس لیے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ ہے ہی نہیں۔ جی بتائیں۔ جب ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا تو ہماری کیا حقیقت ہے اور میری کیا اوقات ہے جو اس کے بارے میں ہم یہ بتا دیں کہ یہ جائز ہے اور سارے سنی اسے کریں، اور یہ کر کے وہ ثواب سمجھ کے کتنا بھی کرنا چاہیں انہیں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت کے ہم عاشق ہیں اور اعلیٰ حضرت عاشق نبی ہیں، اور پھر جب انہوں کا فتویٰ اس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری حقیقت کیا ہوتی ہے جو اس کے بارے میں کوئی ہم بتا سکیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنی کیا ہے، وہ خلاف ہمارا کہنے کا موٹیو یہ ہے، اصل میں حضرت جذباتی ہو گئے، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے، موٹیو یہ ہے کہ ان کے بارے میں حکم کیا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ تو بتا دیا گیا کہ مروجہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حرام کہا ہے، لیکن جو لوگ اس کے باوجود بھی سنیت کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یا ان کو اس سے باز آنا چاہیے؟ چونکہ آپ ایک مرکزی مسجد کے امام ہیں، یعنی کہ علی پور کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع مسجد کے آپ پیش امام ہیں، مرکزی مسجد کے آپ امام ہیں، تو آپ کی بات بہت ہمارے لیے معنی خیز ہے اور معنی رکھتی ہے، حیثیت رکھتی ہے، لہذا تو جو لوگ سنیت کے نام پر اس چیز کو پھر بھی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے باوجود بھی، تو پھر ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اب میں تمام ان تعزیے اٹھانے والوں سے اور تعزیہ رکھنے والوں سے اور نچانے والوں سے، گھمانے والوں سے، تمامی سے یہ عرض گزار ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرت مولانا مفید رضا قادری صاحب کی بات سنیں اور بغور سنیں، کان کھول کر کے سنیں، انہوں نے فتویٰ بھی سنا دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اور شریعت کا جو فنڈا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی بھی خرافات رسم و رواج کے نام پر شریعت میں لاگو نہیں کی جا سکتی اپنی مرضی سے، مروجہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے موافق یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ مروجہ تعزیہ داری کی موافقت کر رہے ہیں اور اپنی منمانی طور طریقے پر اٹھا رہے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ تعزیہ داری میں کوئی بھی علماء شریک نہیں ہوتا، شرکت نہیں کرتے، سب جاہل جھپٹ لوگ جو ہوتے ہیں جو منمانی اپنی کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد وہ تعزیے کو ایک
نقشہ دیتے ہیں اور ایک اس کا خاکہ تیار کر کے اسے پھر نچاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم نے حکم پوچھا تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں. آپ کے حساب سے بالکل بالکل غلط ہے، کیونکہ شریعت میں اگر کوئی بھی کام اپنی طرف سے اگر کریں گے اور اس میں شریعت کے خلاف کام ہوگا تو پھر وہ غلط ہے، اور جب غلط ہے تو پھر اس پر عمل جو کریں گے تو وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت بہترین جواب ہے جامع مسجد علی پور کے مولانا حضرت حافظ و قاری مفید رضا صاحب کا. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے کو سوال باقی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کے بھی جواب ہم لیں گے. اب چونکہ جو لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھانے والوں سے جب بات کی جاتی ہے حضرت، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یاد حسین میں اٹھاتے ہیں، ہم حسین کا غم مناتے ہیں. جہاں جہاں تعزیہ نہیں ہوتا وہاں وہاں یاد حسین نہیں ہوتی. اور ایسا کچھ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جہاں جہاں تعزیہ نہیں ہوتا ہے وہاں وہاں یاد حسین. جیسے ہم دوسری مخالف جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں شہادت امام حسین برحق ہے اور ہوئی ہے، نواسۂ رسول کا کربلا معلیٰ میں قتل کیا گیا، بے دریغ ان کو ذبح کیا گیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ کچھ ایسا نہیں کرتے ہیں. لیکن جہاں تعزیہ ہوتا ہے وہاں مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو پھر جہاں تعزیہ ہوتا ہے اور جو لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم یاد امام حسین میں ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے اور ان کے حساب سے کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، آپ وہ طریقہ یا وہ فارمولہ ہمیں بتائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے. تعزیہ نہ اٹھا کر کے پھر ہمیں وہ کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، بتائیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا سنیے، محرم الحرام کا مہینہ آیا. بے شک بے شک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، بے شک اور اسلامی سال جو ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے 10ویں محرم کی، کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر، اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی، گھر والوں کی، اور بھتیجے بھانجے اور بیٹے جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے. تو پھر اس یاد تازہ کرنے کے لیے صرف ایک تعزیہ بنا لینا اور تعزیہ بنا کے گھمانا، اس سے ہی یادگار تازہ نہیں ہوگی. محرم الحرام شریف 10 تاریخ اس کو تہوار مانے یا غم کا دن مانے؟ اچھا، غم کا دن اس طریقے سے کہ جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول اور ان کے تمام گھر والے شہید ہوئے ہیں، اس کے لحاظ سے اگر غم کی بات آتی ہے تو پھر غم تو دنیا کی ہر شے نے منایا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور پھر شہید ہوئے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اور اپنے نانا جان کی یعنی کہ عزت و آبرو کے لیے، اور آپ کے دین کو بچانے کے لیے، اور اللہ کی جو ہے شریعت، اللہ کا قرآن یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان دی، اور مذہب اسلام کو یعنی حفاظت کر کے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے. تو اس پر یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر شہید نہ ہوتے اور اپنے گھر والوں کو اسلام پر یعنی کہ نشاور نہ کرتے، قربان نہ کرتے، تو شاید ہمیں یہ دین اس طریقے سے جو آج ہمیں حاصل ہوا ہے تو نہیں مل پاتا. اس لیے ہمیں دین اسلام بالکل باحفاظت ہم تک پہنچا ہے، تو اس پر ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. ہم اس میں خوشی بھی منا سکتے ہیں، اور غم اس لحاظ سے کہ نواسۂ رسول شہید ہوئے ہیں، تو پھر ہم ہی کیا ساری کائنات نے ہی غم منایا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن خوشی اور ایک ہی دن غم؟ اچھا، یہ بات جیسے جو لوگ مناتے ہیں محرم الحرام شریف کا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غم حسین میں مناتے ہیں، اور یہ ایک بالکل الگ مولانا صاحب نے ایک الگ بحر ہمیں دی ہے کہ ہم خوشی بھی منا سکتے ہیں. تو اب محرم الحرام کو ہم غم منائیں یا خوشی منائیں، یہ تو آپ ہی واضح کریں گے، کیونکہ آپ جامع مسجد کے پیش امام صاحب ہیں، ہے نا. لیکن جو مناتے ہیں محرم الحرام وہ کہتے ہیں کہ ہم غم یا حسین میں مناتے ہیں، یاد حسین میں مناتے ہیں. ان پر کربلا شریف میں ظلم ہوا، اس ظلم کو یاد کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ غم حسین میں مناتے ہیں، ہے نا، تو پھر اور بھی سوال ہوں گے. تو بہرحال وہ تو ہمارا موٹیو نہیں ہے، لیکن ہمارا اصل موٹیو یہ تھا، پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو لوگ امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یاد میں تعزیہ نکالتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم یاد حسین میں نکالتے ہیں، اور جو لوگ منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یاد حسین ایسے نہیں منائی جا سکتی ہے جس طریقے سے تم مناتے ہو، ہے نا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی یاد حسین بھی من جائے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری غلط ہے وہ تعزیہ داری بھی نہ ہو پائے؟ تو وہ طریقہ بتائیے. ویسے محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بس یہی کرنا چاہیے کہ تعزیہ نہیں اٹھانا چاہیے، صرف فاتح و نیاز دلانا چاہیے،
اور کون سے کام ہیں جو محرم الحرام میں کرنے چاہیے؟ قرآن خوانی ہے، مجلس ہے اور ذکر سید اعظم ہے، یہ تمام چیزیں سب کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈی جے باجے تاشے کرنا اور تعزیہ لے کر گلی کوچوں میں گھومنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ تھے جامع مسجد علی پور کے پیش امام حضرت حافظ و قاری مولانا محمد مفید رضا صاحب، جنہوں نے بہت ہی شاندار اور جاندار طریقے سے محرم الحرام شریف کے بارے میں اپنی رائے اور اپنا مشورہ اور دینی معلومات جو ان تک تھیں وہ انہوں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب معلومات سے آپ فائدہ اٹھائیں گے،